إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین عزت مآب خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو پیدا فرمایا اور ہمیں اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا. بعدہ تمام انبیاء پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہوں، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر، جن کی محنتوں و کاوشوں کی وجہ سے آج ہم تک اسلام پہنچا. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ حاجہ کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی وہ مشہور آیت تلاوت فرمائی جس کو ہم میں سے اکثر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے: وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہتا اللہ تعالیٰ جو بندہ بھی، جو بندی بھی جتنا عمل کرے گی، خواہ وہ عمل پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ عمل زمین و آسمان کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ عمل مثقال، عربی زبان مثقال کہتے ہیں، ذرہ کہتے ہیں. سورج کی شعاعیں جب کسی دھول پر پڑتے ہیں یا کھڑکی پر پڑتے ہیں تو اس وقت ہم کو باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں. اگر کوئی بندہ پہاڑ کے برابر بھی عمل کرے گا، نیکی کرے گا، اگر کوئی بندہ پہاڑ چھوڑو مثقال ذرہ، باریک ذرہ برابر بھی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا. اسی کے ساتھ جو بندہ پہاڑ کے مانند گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے حساب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو عذاب دے گا. اور بندہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شر نہیں ارا، اگر گناہ مثقال ذرہ برابر، رائی دانے کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کھلم کھلا قیامت کے دن حساب کتاب کے ساتھ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ حساب کتاب قیامت کے دن بندوں کے سامنے رکھ دے گا۔ حاضرین، میرا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجنے کے مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور بندگی کس شکل میں ہوگی؟ نیکی کی شکل میں ہوگی، اور یہ نیکی صوم ہے، یہ نیکی روزہ ہے، یہ نیکی نمازیں، یہ نیکی صدقہ و خیرات ہے، یہ نیکیاں ذکر و اذکار ہیں۔ نیکی اس اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمارا مطلوب ہے اس دنیا میں۔ دیکھتے ہیں جب ہم مخلوقات کا جائزہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین میں 3 طرح کی مخلوقات پیدا کیا ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں صرف خیر ہی خیر، ان کے اندر کوئی شر نہیں، ان کے اندر صرف نیکی ہی نیکی، ان سے گناہ کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مخلوق ہے فرشتے خیر محض ہے، ان سے صرف خیر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ہے جنات و شیاطین، ان سے صرف شر محض، ان کے اندر صرف شر کا ہی عنصر ہے، ان کے اندر جو عنصر ہوتا ہے، ان کے اندر جو عنصر ہے صرف شر ہے۔ جن و شیاطین صرف گناہ کرتے ہیں۔ ایک اور مخلوق ہے، تیسری مخلوق، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے۔ انسان ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے۔ یہ خیر و شر کی جنگ، اچھائی برائی کی جنگ، حلال و حرام کی جنگ، نماز اور بے نمازی کی جنگ، حج اور بے حج کی جنگ، جو حج نہیں کرتے ان کی جنگ، جو عمرہ کرتے جو عمرہ نہ کرتے ان کی جنگ، جو اچھا بن کے زندگی گزارتے ہیں وہ، جو برا بن کے زندگی گزارتے ہیں وہ، یہ زندگی، یہ آپس میں خیر و شر کی جنگ ہی زندگی کا نام ہے۔ آپس میں اچھائی و برائی کی جنگ ہی زندگی کے نام ہے۔ تو آئیے یہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن آپ کو بتاتے جاتا ہوں۔ دیکھتے ہیں جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی ریلیجنس ہیں، دنیا میں جتنی بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کے اندر اچھا اور برا کا تصور ہے، خیر و شر کا کانسیپٹ ہے، مگر مذہب اسلام میں خیر و شر کا جو کانسیپٹ ہے، خیر کس کو کہتے ہیں، شر کس کو کہتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن الگ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس۔ میرے نبی فرماتے ہیں نیکی نام ہے، اس نے اخلاق کو نیکی کہتے ہیں۔ البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کو نیکی کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو معاشرے میں اچھا ہوتا ہے، جو بڑا نمازی ہوتا ہے، جو اچھے صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو اس کا کیریکٹر ظاہری طور پر باطنی طور پر جو اچھا ہوتا ہے، سوسائٹی میں اسی سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ خیر کی امید اسی سے کی جا سکتی ہے جو نیک ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے، جس کا کیریکٹر ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن اسلام کی شریعت کہتی ہے البر حسن الخلق۔ نیکی آپ کہیں جا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی آپ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھیں، نیکی یہ نہیں کہ آپ صرف روزے رکھیں، یہ نیکی یہ نہیں کہ صرف آپ عمرے پر عمرے کرتے جائیں، نیکی یہ نہیں کہ آپ حج پر حج کرتے جائیں، نیکی یہ نہیں کہ مال لٹاتے جائیں، نیکی نہیں۔ نیکی کا اگر آپ کو انٹروڈکشن دیکھنا ہے تو آپ اپنے کیریکٹر میں جھانک کے دیکھو۔ البر حسن الخلق، البر حسن الخلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں ان الرجل يدرك بحسن خلقه ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم۔ نبی فرماتے ہیں انسان اچھے اخلاق سے، انسان اچھے کیریکٹر سے قیامت کے دن
یہ وہ بندے کا مقام حاصل کرے گا جو زندگی بھر روزے رکھا کرتا تھا, زندگی میں کوئی روزہ نہیں چھوڑتا تھا. اچھے اخلاق والا, اچھے کیریکٹر والا قیامت کے دن وہ مقام حاصل کرے گا جو زندگی میں کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا, قیام اللیل نہیں چھوڑتا تھا, قیام اللیل نہیں چھوڑتا تھا. قیام اللیل اس سے نہیں چھوٹتی تھی, قیام اللیل تہجد نہیں چھوٹتی تھی, اس سے ذکر اذکار نہیں چھوٹتے تھے. ایک انسان اچھے کیریکٹر سے, اچھے اخلاق سے قیامت کے دن وہ مقام حاصل کرنے والا ہے. یہ نیکی کہتے ہیں البر حسن الخلق, اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ والاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ یہ نہیں جھانکو کہ کون چوری کرتا ہے, گناہ یہ نہیں کہ دیکھو کون زنا کرتا ہے, گناہ یہ نہیں کہ کون بے نمازی ہے, وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ ناپنے کی ضرورت نہیں, کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, گناہ کو کہیں جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں. کہتا ہے اللہ تعالی, پہلے نبی کہتے ہیں الاسم ما حاق فی صدرک, گناہ یہ ہے کہ کوئی بات, کوئی چیز, کوئی عمل آپ ایسا کریں وہ عمل آ کے آپ کے دل میں کھٹکے, آپ کے دل کے دروازے کو کھٹکا مارے. اے بندے, جو کرنے جا رہا ہے, جو کر رہا ہے, تیرا دل کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے, اس سے دور رہ جا. اس کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال. میں بحیثیت ملازم کہیں کام کر رہا ہوں, مسجد میں ہوں, یا کوئی اسکول کا ٹیچر ہے, میں ٹیچر ہوں. میں ٹیچر ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں بچوں کو اچھا پڑھاؤں, لکھاؤں, اچھا پڑھائی کراؤں, بچوں کو لکھاؤں, اچھی تربیت کروں. میرا کام یہ ہے. میرا اس کے برخلاف میں یہ کروں کہ بچوں کو نہ پڑھاؤں, بچوں سے بات کروں. اگر کوئی ملازم آ جاتا ہے, کوئی انتظامیہ آ جاتی ہے, کوئی ذمہ دار آ جاتا ہے, ان کے ڈر سے پڑھاؤں. آپ یہ عمل آپ کے دل میں کھٹکتا ہے, ایسا عمل کوئی بھی ملازم, ہر شخص ایسا عمل اگر ہمارے دل میں کھٹکے, ایسا عمل ہمارے دل میں کھٹکے, یہی گناہ ہے. والاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. بھائیو, جب ہمیں پتا چلا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں, برائی کسے کہتے ہیں, تو چلے نیکی کو کیسا ہم قبول کریں, نیکیوں کو ہم کیسے سمجھیں, کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. چلیں بتاتا ہوں میں آپ کو. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب آپ کو نیکی کا مطلب معلوم ہوا, نیکی کس کو کہتے ہیں, پہلے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. پہلے نبی فرماتے ہیں کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ جانو. لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. گرچہ وہ نیکی آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہی کیوں ہو, آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے آ رہے ہیں, وہ نیکی ہے. نیکی بہت نیکیاں ہمارے ذہن میں نہیں ہے. نیکی کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. حدیث کہتی ہے, شریعت کہتی ہے کہ نیکی کہیں جا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی نیکی ہے. تبسمک بوجہ اخیک لک صدقہ. آپ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, مسکراہٹ کرتے ہیں, یہ تمہارے لیے نیکی ہے. تبسمک بوجہ اخیک لک صدقہ. نیکی کیا ہے؟ آپ راستے سے جا رہے ہیں, راستے میں کوئی چیز پڑی ہے, راستے میں کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے یا لوگوں کو پریشان کرتی ہے, کوئی کانٹا پڑا ہے, کوئی پتھر پڑا ہے, یا ایسی چیز جس سے کوئی سوار آ کے اسے لگنے سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ایسی چیز ہے, اس کو ہٹانا بھی نیکی ہے. شریعت کہتی ہے نیکی تو نہیں, ایمان کا حصہ ہے. ایمان بضع وسبعون شعبہ فأفضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق. ایمان کے 72 سے بڑھ کر درجے, اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے. سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے, سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز جو تکلیف دہ ہے, ایسی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. بھائیو, یہ ایسی نیکیاں ہیں, چھوٹی نیکیاں بڑا کام کر جاتے ہیں. چھوٹی نیکیاں میں بڑا دھماکہ ہوتا ہے. میں آپ بتاتا چلوں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق, ہم نے ہمارے اپنے استاد سے سنا واقعہ, یہ بتاتے ہیں کہ غیر مسلم سے انہیں اسلام لانے کے بارے میں دریافت کر رہے تھے کسی غیر مسلم سے. وہ غیر مسلم ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب, مولانا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایمان لانے کا واقعہ بتائیے. تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے, معمولی واقعہ ہے میرے ایمان لانے کا.
ایمان لانے کا معمولی واقعہ ہے. میرے ایک مسلم بھائی ہیں, مسلم دوست ہیں, ان کے ساتھ میں گاڑی پر جا رہا تھا, پورے ہائی وے پہ جا رہا تھا. دیکھیں کہ ہائی وے پر ہے نا ایک بڑا خاصا پتھر ہے جس کو لگنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, حادثہ ہو سکتا ہے. تو مسلم بھائی جاتے جاتے تیز رفتار گاڑی رکائے اور اس پتھر ہٹا دیا, وہاں سے ہٹا دیے. تو غیر مسلم کہنے لگے کیا ہم ہی تھے کیا اس کو ہٹانے والے؟ اتنی سینکڑوں کاریں جا رہی ہیں, لاریاں جا رہی ہیں, بس جا رہی ہیں, کئی سواریاں جا رہی ہیں, کوئی نہیں ہٹایا, آپ کے لیے ہے کیا؟ تو مسلم بھائی جواب دینے لگا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے, یہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے, ایسی چیز جو دوسروں کو نقصان پہنچائے, آنے والوں کو نقصان پہنچائے, ایسی چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے. تو کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے وہ مولانا اسی وقت اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا. میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں, نیکی کتنی چھوٹی ہے, کام کتنا چھوٹا ہے, دھماکہ کتنا بڑا ہے. کام کتنا چھوٹا, عمل کتنا چھوٹا ہے, کام کتنا بڑا ہے. کام چھوٹا ہے, اس سے جو اثرات رونما ہوتے ہیں بڑی چیز ہے. بھائیو, ہمارے اندر یہ نیکیوں کا تصور کانسیپٹ ہی نہیں ہے. نیکی ہم سوچ ہی نہیں سکتے, نیکی تو دور کی بات, گناہ کا تصور بھی نہیں ہمارے اندر. چلتے ہیں, میں آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں. ایک چھوٹا صدقہ کیا کر دیتا ہے. صدقہ کیا کر دیتا ہے, ایک ملک کو بدل دیتا ہے. ایک چھوٹا صدقہ ایک معاشرے کو بدل دیتا ہے, ایک سوسائٹی کو کنورٹ کرتا ہے. ایک شرک میں مبتلا ملک, ایک شرک میں ملوث کنٹری, سوسائٹی, ایک سماج کو مکمل توحید پرست بنا دیتا ہے. چھوٹا صدقہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی قریب کی بات ہے, ایک 50-100 سال کی بات ہے. سعودی عرب میں اس ماحول جو حج کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر یہ ماحول ہوتا ہے کہ جو معتمر ہوتے ہیں, عمرہ کرنے والے جو حاجی ہوتے ہیں, وہ لوگ کتابیں تقسیم کرتے تھے. اس دور میں کی بات تو پتہ نہیں, اس دور میں کتابیں تقسیم کرتے تھے. تو وہاں پر مقبل بن ہادی نامی ایک شخص یمن سے آیا تھا, جو ہوٹل میں کام کرتا تھا اور شرک پرست تھا. شیعہ کا زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا. زیدیہ فرقہ شیعہ کا ایک فرقہ ہے, اس سے تعلق رکھتا تھا. وہ شخص عمرے کے لیے آیا, ہوٹل میں کام کرنے والا ایک عام انسان عمرے کے لیے آیا. وہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک کا کسی ملک کا ایک آدمی کتابیں تقسیم کر رہا ہے. ایک کتاب ہے کتاب التوحید, جو ہمارے مدرسے میں پڑھاتے ہیں, کئی جگہ پڑھاتے ہیں ہندوستان میں, پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہے کتاب التوحید. اس میں توحید کے متعلق طور پر سمجھایا گیا ہے. شرک میں جتنے ہیں, شرک کی جتنے بھی 4 دروازے ہیں, تمام کو کھلا درائب کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کتاب کو لکھے, کتاب تقسیم کریں. تو جب ان کے ہاتھ میں کتاب آ گئی ان کے ہاتھ میں کتاب, تو کتاب پڑھ لیے, 1 بار پڑھ لیے, 2 بار پڑھ لیے, 3 بار پڑھ لیے, 4 بار پڑھ لیے, کئی بار پڑھ لیے. پڑھنے کے بعد کیا ہوا معلوم, ان کے اندر طلب علم کا شوق آ گیا, علم سیکھنے کا شوق آ گیا. ایک شیعہ تھے, ایک شرک پرست تھے, یہ توحید پرست بن گئے. اس وقت علم سیکھنے کا جذبہ آ گیا ان کے اندر. علم سیکھتے ایک بڑے عالم کہلائے, عالم اسلام کے مقبل بن ہادی الوداعی. جا کے دیکھیں, مقبل بن ہادی الوداعی بڑے عالم بنے. ان کی وجہ سے یمن جو کنٹری ہے, یمن کنٹری میں اکثر شیعہ, اکثر بت پرست, اکثر مشرکانہ ماحول, پورا ماحول یمن میں, یمن کا کئی حصہ, یمن کا تقریباً حصہ ان کے ذریعے توحید پرست بن گیا. دیکھیے کرنے والا کون تھا, ایک عام انسان تھا. ایک کتاب صدقہ کر دیا. وہ کتاب کی قیمت کتنی, 1 ریال. ہندوستان کے پیسوں میں آج کی قیمت 50 روپے. 50 روپے میں کام کتنے ہوا, 1 ملک بدل گیا. تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے. ہمارے پاس جو بھی مانگنے کے لیے آتے ہیں, کوئی مجبور آ جاتے ہیں, ان کی کھل کر دے دیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ اچھا خاصا انسان ہے, کھا کے پی لیتا ہے, اس کے اندر صحت اور تندرست والا ہے, کام کر کے جی سکتا ہے. یہ نہ سوچیں. آنے والا کون جو صدقہ کر دے,
صدقہ کر دیں, آگے بڑھ کر دیکھیں, یہ نیکی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے. نیکی سے بڑے کرشمے ہوتے ہیں. ایک معمولی کام ہوتا ہے, بڑا دھماکہ ہوتا ہے. چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں کہ گناہ کی طرف لوٹتے ہیں. گناہ کس کو کہتے ہیں, گناہ سے کیا کیا مضر اثرات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, گناہ کے بد اثرات کیا ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. چلیے, گناہ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ کہتے ہیں وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکے اور دل میں یہ چیز گوارا نہ ہو کہ وہ لوگ اس سے واقف ہو, اس کو گناہ کہتے ہیں. الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ کوئی بھی کسی بھی گناہ کو حقیر نہ جانے. ہمارے معاشرے میں گناہ کرتے ہیں. گناہ کو حقیر سمجھنے کی بات کو دور کے بعد ہمارے اندر گناہ کا تصور نہیں ہے. گناہ کرتے ہیں, نماز چھوڑتے ہیں, گناہ ہے نماز چھوڑنا, یہ بھی ہمارے اندر کانسیپٹ نہیں ہے. ہم غیبت کرتے ہیں, پیٹ پیچھے غیبت کرتے ہیں, گناہ یہ بھی بڑا گناہ ہے. غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے, ہمارے اندر تصور نہیں ہے. نمازیں پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد گنہگار, ایسے گنہگار. ریاکاری گناہ ہے, ہمارے اندر اس کا احساس بھی نہیں ہے ریاکاری ہوتی ہے. قیامت کے دن ریاکاری دیکھیے ہمارے اندر اکثر لوگوں میں ریاکاری ہے. نمازیں پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے, داڑھی چھوڑتے ہیں تجارت کے لیے, بزنس کے لیے, بزنس اچھا بنے اس لیے داڑھی چھوڑتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں, ایک نمبر کا مصلی کا ہے, داڑھی چھوڑتے ہیں, حج کے لیے آتے ہیں, حاجی ہے کہنا ہے ہم کو, حاجی کہنا ہے, معتمر کہنا ہے ہم کو, اس لیے داڑھی چھوڑتے ہیں. یہ ریاکاری ہے. قیامت کے دن 3 افراد کو لایا جائے گا, 3 ایسے افراد کو لایا جائے گا. ایک ہوگا اس میں عالم ہوگا, ایک ہوگا مالدار ہوگا, ایک ہوگا مجاہد ہوگا. عالم قیامت کے دن قاری قرآن ہوگا. اللہ تعالیٰ بلائے گا اس کو, اسے پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے حافظ عالم بنایا تھا, اے بندے میں نے تجھے قرآن کا حافظ بنایا تھا, تو نے کیا کیا دنیا میں, تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا ہمیں حافظ بنا تھا, میں حافظ تھا, میں عالم تھا, معاشرے میں مکمل دین کی تبلیغ کا کام کر رہا تھا. میری پوری زندگی دعوت اللہ کے لیے, دین کی خدمات کے لیے مکمل وقف کر دی میری. اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت, تو نے کیا ہے, تو نے ضرور کیا ہے, اس کے باوجود تو جھوٹا ہے. کذبت, اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کہتا ہے. حقیقت میں اس نے دین کی خدمت کی ہوگی, اس نے دین کا داعی ہوگا, مخلص ہوگا دین میں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہے کذبت. کیوں کذبت کہے گا؟ تو دین کا کام کرتا تھا, تبلیغ کا کام کرتا تھا, مگر تو یہ چاہتا تھا کہ میں بڑا عالم, میں معاشرے کا بڑا قاری, میں معاشرے کا بڑا حافظ یہ کہلاؤں. اس لیے تو کہتا تھا, اس لیے تو دین کا کام کرتا تھا, تبلیغ کا کام کرتا تھا, ریاکاری کے لیے, شہرت طلبی کے لیے کیا کرتا تھا. جا تو جتنی بھی خدمت کیا ہے, جو کیا ہے, تمام خدمات لے کے جہنم میں چلے جا. ایک دوسرا شخص ہوگا, مالدار ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا, دولت دیا تھا, تو نے کیا کیا ہے, تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا مالدار اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ مال دیا ہے میں نے اپنے لیے خرچ کر دیا, دین کے لیے خرچ کر دیا, اسلام کے لیے خرچ کر دیا, دعوت اللہ کے لیے خرچ کر دیا مال. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت, تو نے مال صدقہ کیا ہے, دین کے راہ میں لٹایا ہے, اس کے باوجود بھی تو جھوٹا ہے. کیوں جھوٹا ہے؟ تو صدقہ کرتا تھا اس لیے کہ میں بڑا مالدار ہوں, میں بڑا مالدار ہوں, میں معاشرے میں بڑا مالدار ہوں, میں دین کے لیے زیادہ دینے والا ہوں, اسلام کے لیے زیادہ دینے والا ہوں, بچوں کو مدارس کو زیادہ دینے والا ہوں, مساجد کو زیادہ دینے والا ہوں. یہ ریاکاری تیرے دل میں آ گئی, جا تیرے صدقہ پھیلا, تیری دولت تمام لے کے جہنم میں چلے جا. تیسرا شخص ہوگا قیامت کے دن, تیسرا شخص مجاہد ہوگا, پوری زندگی جہاد اللہ, دعوت اللہ, یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لڑا ہوگا. حقیقت میں ایسا کیا ہی ہوگا. قیامت کے دن ایسے بندے کو لائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کہے گا اللہ میں نے پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد میں قربانی کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت, تو نے جھوٹ کہا ہے. تو جہاد اس لیے کرتا تھا کہ میں بڑا پہلوان ہوں, میرے وجہ سے جنگ فتح یاب ہوتی ہے, میرے وجہ سے جنگ کامیاب ہوتی ہے.
یہ کہنے کے لیے تو جنگ کرتا تھا جا تیرے اندر دنیا کاری آئی تو چل جہنم میں چلے جا۔ تو بھائیو یہاں دیکھیے ہمارے نمازی ہیں، ہماری صدقہ و خیرات ہیں، ہم مساجد کو دیتے ہیں، مدارس کو دیتے ہیں، جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے دیتے ہیں، سب دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، تو کبھی یہ دیتے ہیں کبھی یہ دیتے کہ کہیں ہمارے اس عمل میں ریاکاری تو داخل نہیں ہے، ریاکاری تو داخل نہیں ہے، ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ کون ہیں؟ عمل میں سب سے اتھینٹک بندے ہیں، عمل میں سب سے پاورفل بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ ایسے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پھر نبی فرماتے ہیں اے صحابہ میں تمہارے سلسلے میں شرک اصغر کے سلسلے میں بڑا خائف ہوں۔ شرک اکبر تھا، شرک اکبر کا نام نہیں لیے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کا نام لیے، میں تمہارے سلسلے میں شرک اصغر کے سلسلے میں بہت خائف ہوں، بہت ڈرتا ہوں۔ صحابہ کہنے لگے اے نبی، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے شرک اصغر؟ کہتے ہیں ریاکاری ہمارے اندر کھوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر جو گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے سمجھتے ہیں، ظاہر سے بہت بڑے ہیں، ہمارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جب تنہائی میں جاتے ہیں، خلوت میں ہو جاتے ہیں، جب روم میں چلے جاتے ہیں یا کہیں لوگوں سے غائب ہو جاتے ہیں، گاؤں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کسی اور کنٹری میں چلے جاتے ہیں یا کسی شہر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسی جگہ جا کر گناہ کرتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارا گاؤں والا کوئی بھی نہیں دیکھتا، چلو زنا کر لیتے ہیں، ہمارا گاؤں والا کوئی نہیں دیکھتا، چلو شراب پی لیتے ہیں، ہمارا گاؤں والا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو جوا کھیل لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گاؤں میں نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، باہر جائے تو گناہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسے طبقے کو لایا جائے گا، ایسے گروہ کو لایا جائے گا جن کے اعمال، جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے مانند ہوں گے، نماز ہوگی، صدقہ و خیرات ہوگی، روزے ہوگی، بہت ان کی پہاڑ کے مانند ہوں گے۔ نبی فرماتے ہیں تہامہ پہاڑ کے مانند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تہامہ پہاڑ مانند اعمال والے لوگوں کو، ان کی نیکیوں کو ایسے پھینک دے گا، پھونک دے گا، قیامت کے دن پھونک دے گا۔ بھائیو اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم سے گناہ کہاں ہوتا ہے وہ سوچیں، گناہوں کو حقیر نہ جانے، کوئی بھی کتنی گناہ ہم سے ہوتے ہیں، غیبت کر بیٹھتے ہیں، کئی گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اصل نیکیوں سے زیادہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں۔ آپ گن کر دیکھیں، آپ اپنی جگہ، میں اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ، ہم میں بچہ، ہم میں بوڑھا، ہم میں نوجوان، یہ سوچیں 24 آورس میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں، 24 آورس میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں گے تو گناہوں کا پیپر، گناہوں کی لسٹ بھر جائے گی، نیکیوں کی لسٹ کم ہوگی۔ گنیں گے دن میں 2 وقت کی نماز، غیبتیں 50 غیبتیں، 50 جھوٹ، 100 دھوکے، ایسے ہوں گے ہمارے اندر۔ تو حاضرین بتانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے پاس ابھی جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں نیکیوں کو خوب لوٹیں۔ اس نیکی رمضان آنے کے بعد ہماری بخشش نہ ہو، آنے والے مہینے میں ہماری بخشش نہ ہو، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کو دور نہ کریں۔ ہم سے بدنصیب بندہ کوئی نہیں ہے، رمضان مبارک پانے کے بعد ایسا بندہ جس کی بخشش نہ ہو، ایسا بندہ جس کی مغفرت نہ ہو، ایسے بندے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ اس بد دعا پر جبریل امین نے آمین کہا ہے۔ رمضان میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ چلو میں آپ کی ایک دو کوتاہیاں آپ کو بتاتے چلتا ہوں۔ رمضان میں سب سے زیادہ بڑی کوتاہی ہم سے ہونے والی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ یہ رمضان ہے نیکیاں لوٹنے کا، یہ رمضان ہے تلاوت کا۔ ہم نے دیکھیں اتنی مسلی میں کتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، اتنی مسلیوں میں کتنے لوگ غیبتیں کرنے والے زیادہ ہیں، تلاوت کرنے والے کم ہیں۔ خیر یہ رمضان، زندگی کے 35 رمضان گزر گئے، زندگی کے اس سے پہلے ماضی پاسٹ میں 25 رمضان گزر گئے۔ اس پہلے رمضان میں کیا
نہیں کیے, آنے والا رمضان میں نہیں کریں گے, جو غیبت تھی وہ ضرور کریں گے, جو اسراف کی باتیں وہ ضرور کریں گے, نماز پڑھنا نہیں کریں گے, استغفار کرنا نہیں کریں گے, حرام کماتے تھے, رمضان آنے کے بعد یہ عزم نہیں کرے کہ حلال کمائیں گے, نہیں کیے نہیں کریں گے, مر جائیں گے. دیکھیے ایتائی اللہ ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حرام کھانے سے مر جانا بہتر ہے. ایتائی اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی, موت مانگ لینا چاہیے, حلال روزی مانگ لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, حرام نہیں مانگنی چاہیے. اس رزق میں موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اللہ تعالیٰ کے پاس معزز بندے کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ معزز بندے کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مشرف بندے کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارے گناہ, ہماری حرام روزی ہے. ہم نے کبھی عزم نہیں کرا, ہم نے ٹھان نہیں لیے کہ ہم کھائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ ہمارے میسر ہے اس پر کفاف کر لیں گے, زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. ہم نے کبھی نہیں سوچا. اگر سوچیں گے تو ہمارا رمضان, ہر آنے والا رمضان کچھ اپڈیٹ ہوگا ہمارے اندر, کچھ چینجز آئے گا, کچھ تبدیلیاں آئے گا. نہیں ہوگا. رمضان میں ہونے والی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی, بھائیوں اگر غلط ہے تو معاف کریں, ہم سے ہونے والی سب سے بڑی کوتاہی یہ جو اسراف کا جو سسٹم ہے بہت بڑا ہے. سمجھتا ہوں ہمارے پاس جو دعوتیں ہوتی ہیں, اسراف سے اگر دعوت ہو تو ایسی دعوت ہی نہ دے. اسراف سے اگر دعوت کریں گے دعوت ہی نہ دے. اگر پورے رمضان کو کیلکولیٹ کریں گے 10 سے 12 لاکھ 10 سے 15 لاکھ کی دعوتیں ہوں گی پورے 30 دن کے. اگر اس کے جائزہ لیں گے, اسراف کا جائزہ لیں گے تو 40% اسراف ہو رہا ہے. 40% اسراف ہو رہا ہے. 40% سمجھو 2-3 لاکھ اسراف ہو رہی. لوگ کھانے کے لیے ترس نہیں, لوگ کھانے کے لیے ترس نہیں. دیکھیں افریقہ کے ممالک میں, دیکھو آپ دیکھیے, یوٹیوب میں مار کے دیکھیے, گوگل میں مار کے دیکھیے, لوگ مٹھی کھاتے ہیں. ہم اچھا معیاری رزق, اچھا رزق مٹھی کے حوالے کرتے ہیں, اچھا رزق مٹھی کے حوالے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس لقمے کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس خطرے کا حساب دینا ہے. یہ دیکھیے اتنی لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں کسی کی اتنی لاجک نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آج دعوت ہوئی ہے تو اس میں اتنا اسراف ہوا ہے, اگلے دن جو دعوت دینے والا اس کو کور نہیں کر سکتا. نہیں, اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں اسراف کرنے کے بعد کھانا کم پڑا رکھتے ہیں کہ یہ نہیں سوچتے کہ کتنا اسراف ہوا ہے وہ نہیں دیکھتے, اسراف کتنا وہ نہیں دیکھتے, کتنا کم پڑا وہ دیکھتے ہیں اور پاک پڑی بڑھا دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا اسراف ہوا ہے. بھائیوں اسراف سے بچیں, اور یہ دعوتوں دینے میں ہر عمل میں, روزے میں ہو یا قیام میں ہو, تلاوت میں ہو, ریاکاری سے بچیں. ریاکاری سے بچیں. دعوتوں کا معاملہ ہر عمل میں آپ کو, نماز میں ہو, صدقہ خیرات میں ہو, کسی میں بھی ہو, ریاکاری آئے تو پورے عمل برباد. جان میں آپ کو بتایا نا, اگر آپ مالدار ہوئے, اگر صدقہ کریں گے, خوب لوٹائیں گے اللہ کے راہ میں خوب لوٹانے کے باوجود بھی آپ گنہگار ثابت ہوں گے. نماز پڑھنے کے باوجود بھی آپ گنہگار ثابت ہوں گے. اگر ریاکاری داخل ہو, صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود بھی اگر ریاکاری آئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس گنہگار ثابت ہوں گے. دعا کرنے کے باوجود, استغفار کرنے کے باوجود بھی آپ اگر اس عمل میں ریاکاری آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس گنہگار ثابت ہوں گے. بھائیوں اور بہت ساری باتیں ہیں, انہیں باتوں پر عمل دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی رمضان مبارک میں کوتاہیاں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی باتیں سنے ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے قرآن حدیث کے مطابق ہے. اگر ایسی آپ کچھ بات ہو تو اس سب شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک یہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک ہماری زندگی کو بدلنے کے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک سے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں عزم مصمم کے ساتھ نیکی کو تھام لینے والا بنا, عزم مصمم کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم اپنی یہ جو گھڑیاں آنے والی ہیں, جو ساعتیں آنے والی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہوئے مکمل اپنی توبہ استغفار کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم میں جو گنہگار ہیں
سچا پکا تائب بنا اللہ تعالیٰ ہمیں جو اسلام سے ہٹ کر بے نمازی ہیں رمضان کے بعد بھی نمازی بن کر سچا پکا مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم.